اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی معرفت پر میری دوسری ویڈیو پیش خدمت ہے۔ جب دنیا میں امام زمانہ تشریف لائے تو بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام زمانہ کے چہرے سے اتنا نور ظاہر ہوا جو آسمان تک پہنچا، اور آسمان سے سفید رنگ کے پرندے زمین پہ نازل ہوئے جو اپنے پروں کو، اپنے جسم کو سرکار امام زمانہ کے جسم اقدس اور چہرہ پہ سر مبارک کے ساتھ مس کرتے اور پھر واپس پرواز کرتے رہے۔ پھر بی بی فرماتی ہیں کہ مولا امام زمانہ نے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد سرکار اٹھے اور پھر آپ نے فرمایا قرآن حکیم کی آیت سورہ آل عمران کی تلاوت کی۔ سرکار نے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فرشتے اور صحابان علم عدل کے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں ہے، وہ غالب حکمت والا ہے، اور اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ پھپھی اماں میرے بیٹے کو میرے پاس لائیے۔ میں لے کر گئی تو مولا امام زمانہ کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ سرکار امام زمانہ کے پیر سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کے سینہ مبارک پر تھے۔ پھر آپ نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ امام زمانہ کے چہرہ مبارک پہ لگایا اور فرمایا بات کرو اے اللہ کی حجت۔ تو صاحب الامر نے جو فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیٰ ولی اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ مولا علی اللہ کے ولی ہیں۔ یہ جن بندوں کو مذہب شیعہ میں بخار چڑھا ہوا ہے کہ جی علی ولی اللہ جز نہیں ہے گواہی کا، علی ولی اللہ فرض نہیں ہے، علی ولی اللہ کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، تو 12واں امام جب اپنے بابا کے سامنے گواہیاں دے رہا ہے تو پہلی گواہی اللہ کی دی ہے، اور اللہ کی گواہی میں کسی طرح کی کسی کو کوئی رعایت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول کی گواہی دی ہے اور اس میں بھی کسی کو رعایت نہیں ہے، اور پھر علی ولی اللہ کی گواہی دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جیسے توحید اور رسالت کی گواہی میں کوئی معافی نہیں ہے، ایسے ہی ولایت علی کی گواہی پر بھی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا پڑھو، اور اس پڑھنے سے پہلے امام زمانہ نے جناب مولا علی کے بعد امام حسن سے لے کر اپنے آپ تک کے سب معصوم اماموں کے نام پاک لیے اور ان کی گواہی دی۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑھو تو پھر جناب صاحب الامر نے صحائف انبیاء کی تلاوت کی، اور سب سے پہلے جناب ابراہیم کے صحیفہ کی تلاوت کی سریانی زبان میں۔ اس کے بعد صحیفہ ادریس پڑھا، اس کے بعد صحیفہ نوح علیہ السلام پڑھا، اس کے بعد صحیفہ صالح نبی کا پڑھا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت پڑھی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل پڑھی، اور پھر جناب محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا قرآن حکیم پڑھا۔ اس کے بعد انبیاء کے قصوں کو بیان کیا، اعوذ باللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھی، اور پھر قرآن حکیم کی آیت سورہ قصص کی تلاوت کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ زمین میں جو کمزور لوگ ہیں ان پر احسان کریں، انہیں زمین میں امام اور وارث قرار دیں، اور زمین میں ان کی حکومت قائم کریں، اور فرعون و حامان اور ان کے لشکریوں میں سے وہ دکھائیں جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، مولا علی امیر المومنین پر درود پڑھا، باقی سارے معصوم ائمہ پر درود پڑھا۔ اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے جناب صاحب الامر کو مجھے دیا اور کہا کہ پھپھی جان اسے اس کی اماں کے پاس لے جاؤ تاکہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے اور وہ غمگین نہ ہو، اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن اکثریت لوگوں کی اس حق کو نہیں جان